بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. جناب طارق مسعود کا ایک غلط بیان وائرل ہوا جس پر جناب نے دو مرتبہ معافی مانگی اور رجوع کیا. لوگوں نے اس کے اس عمل کو پسند کیا، بات ختم ہو گئی. مگر نہ جانے ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بیان پر مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں وہ کئی غلط باتیں بول گئے، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا. اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا. اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا. اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی. اس میں موصوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بول گئے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اپنی اس بات پر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث رسول سے دلیل پیش کی. یہی سبب بنا میرے اس ویڈیو کا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا غلط ترجمہ اور تشریح کر کے عام لوگوں میں غلط عقیدہ پہنچانے کی کوشش کی. ابھی علی بھائی کا ویڈیو دھیان سے دیکھنا. یہ نبی الاسلام کی خوبی بیان ہوئی کہ آپ نبی امی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کلام نازل کرے گا، آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا. یہ وہ خوبی ہے جو اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی، لہٰذا نبی امی آپ کو کہا جاتا ہے. ویسے تو آپ امیین میں آئے، اس اعتبار سے بھی نبی امی ہے. اور مکہ کو بھی ام القرا کہا گیا ہے قرآن میں، بستیوں کی ماں. تو مکی ہونے کی وجہ سے بھی آپ امی ہیں، ام القرا. اس کا مطلب نعوذ باللہ کوئی ان پڑھ ہونا نہیں، اور نہ مفتی صاحب نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ نبی الاسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے معجزہ کیسے؟ ہمارے ہاں تو اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں، ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا کیا ان کی خوبی نہیں ہے؟ لیکن رسول اللہ کا شاعر ہونا آپ کا عیب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. تو ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، رسول اللہ کا شاعر ہونا خامی ہے. لہذا نبی الاسلام کے کیس میں کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے. عام بندے کا لکھا پڑھا ہونا خوبی ہے، نبی الاسلام کا لکھا پڑھا ہونا آپ کے حق میں خامی ہے. کیوں؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا. یہ وہ آیت ہے جو انہوں نے آیت بھی غلط پڑھی، ولا کی جگہ انہوں نے ماں پڑھ دیا. وہ میں 3-4 اکٹھی آیات ہیں وہ کور کر دیتا ہوں. سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 سے آنورڈ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. اور اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اب اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کیا ہے. اذا لارتاب المبطلون. ورنہ یہ بات لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. اب سب کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نہ کبھی کسی فلاسفر کے پاس گئے، نہ کبھی کسی کاتب کے پاس گئے. وہاں تو کلچر ہی نہیں تھا، ہر چیز زبانی ہی چلتی تھی، اور فصاحت تو عربیوں کی تھی. اس وجہ سے وہ نان عربی کو اجمی کہتے تھے کہ یہ تو گونگے ہیں ہمارے سامنے. کوئی چند ایک لوگ ہوتے تھے جو کاتب کے طور پر رکھے جاتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ادروائز یہ کوئی اس اعتبار سے عیب اس طریقے سے نہیں تھا. اور نبی الاسلام کے لیے عیب بن جاتا اگر آپ سیکھ لیتے. یہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے 40 سال ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا گھر بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں تو یہ ہو گیا. اس لیے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین عرب سے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات مجھ سے سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کتاب میں نے خود بنا لی ہے، یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے.
نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل پیش کیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ آپ کسی شاعر کے شاگرد نہیں، کسی کاتب کے شاگرد نہیں، اور ایسا کلام لے کے آئے کہ شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا۔ اتنا غیر معمولی کلام، اب مجھے بتائیں اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا؟ ایک شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ایسا کلام وہ لے کر آئے کہ وہاں کے شاعر بھی اپنا کلام پھاڑ دیں غصے میں آ کے کہ بس اس کے بعد تو اب کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو محنت کر کے نہ لکھا جا سکتا ہو وہ ایک ایسا شخص لکھ دے گا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ وجہ تھی نبی علیہ السلام کا امی ہونا۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظلم پر اترے ہوئے بات نہیں ماننا چاہتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوے نبوت کا جو معجزہ دیا ہے وہ یہی کتاب ہے۔ قرآن میں اکثر آتا ہے اس نبی کو معجزہ نہیں دیا گیا، تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنے معجزے پڑھے ہیں بخاری مسلم میں، وہ بالکل حق ہیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام نے نبوت کی دلیل کے طور پر کافروں کے سامنے پیش نہیں کیے۔ کیوں؟ وہ معجزے صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ختم نبوت کی برکت سے، لہذا معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے ہو، وہ قرآن ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزے مانگتے تھے، اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یہ نہریں رواز کر دے، آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دے، یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف تم تک بات پہنچانا ہے۔ معجزہ یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوا؟ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو سارے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا۔ اب وہ بات آ رہی ہے، اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، یتلا علیہم، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر، ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں، ان کے لیے تو یہ معجزہ موجود ہے۔ تو یہ آیات قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ہی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جو دعوے نبوت والا ہے۔ ویسے تو معجزات بہت ہیں، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، بخاری مسلم سے میں نے کئی معجزات پیش کیے ہیں، لیکن دعوے نبوت والا معجزہ وہ یہی ہے، اللہ کی کتاب، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب آخر میں تھوڑا سا حصہ اسی علمی پوائنٹ نمبر 3 میں وہ ڈسکس کر لوں۔ نبی علیہ السلام کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ اپنی کرائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اصلاح فرمایا کرتے تھے چیزوں کی۔ لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جس طرح قرآن آپ کو سکھا دیا نا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، جو سورۃ القیامہ میں آیا کہ ہمارے ذمہ میں، معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا، صرف اس حد تک کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اپنی لکھوائی ہوئی وحی کو۔ یہ 2 موقف ہیں اور میں اس دوسرے موقف کے ساتھ ہوں۔ اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو کے ساتھ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ تھے، سیدنا علی آپ کے کاتب تھے،
آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ مٹا دو، ان کا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا. یہ کوئی گستاخی کے طور پہ نہیں کہا تھا، اپنی محبت کے اظہار کے طور پر کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ کیسے مٹاؤں. نبی علیہ السلام نے اسے کوئی بدتمیزی شمار نہیں کیا، محبت پہ ہی اسے سمجھا. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تحریر میرے حوالے کرو. تو بخاری میں ایک طریق موجود ہے، اس میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا نام فلاں جگہ ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. یہ الفاظ ہیں بخاری میں، 4251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. یہ مسلم میں موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ میں بولنے لگا ہوں وہ صرف بخاری میں ہے. بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے نا، یہ آپ نے مجبوراً لکھا. تو وہ راوی نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ اتنی مہارت کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے جس طرح ایک کاتب لکھ سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزانہ طور پر جو چیز سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بس وہ اسی حد تک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کسی لفظ کو سیدھا کر دیں یا آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے، بس دیٹس آل. لہٰذا جو پہلی پارٹی ہے نا جس کا یہ موقف ہے کہ اس قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ کوئی آپ کا عیب نہیں ہے، ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عیب ہے ہی نہیں ہے. میجورٹی محدثین اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. ان پڑھ نہیں ہم کہیں گے. اور اس حدیث کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو تھوڑی بہت یہ چیز تھی، یہ بندہ کامن سینس سے بھی حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہے. اور اس بات میں وزن بھی ہے کیونکہ اس میں راوی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جن لوگوں کا یہ موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. اب دیکھیں کسی محدث نے اس کو رسول اللہ کی گستاخی شمار نہیں کیا. مجھے بتائیں جب یہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے لکھ نہیں سکتے تھے، آج کی ڈیٹ میں تو 295 سی لگا دینی تھی مولویوں نے. اور میں دیکھ رہا ہوں مولوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وہ لاہور کا ایک چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے حدیث بیان کی بخاری مسلم سے، لیکن یہ والا طریق اس نے سکپ کر دیا. اس نے نا بخاری میں سے دوسری سند اٹھائی. اسے پتا تھا اگر میں نے یہ والی سند بتائی، اچھا باقیوں کے نمبر بتاتا جا رہا ہے، جب یہ حدیث آئی ہے نا تو اس کا یہ والا نمبر نہیں بتایا، باقی طرق بتائیں، یہ نہیں بتائے کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف جانے تھے. تو یہ 2 نمبری میں نا پھر تسلی سے نا سارے دیکھتا ہوں یہ کیا کیا چلاکی کہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں یہ جو میں آج نہیں ریکارڈ کرا رہا، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. سرکار 8 سے 8 سال پہلے، کتنے سال؟ 8 سال پہلے یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرائی تھی جب قرآن کی تفسیر میں یہ آیات آئی تھی. اور وہ میرا کلپ بھی اس وقت کا اپلوڈ ہے. اس کلپ کی ہیڈنگ پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ. آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں، 8 سال پرانا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے یہی حدیث بیان کی ہوئی ہے بخاری کی، اور یہ سارے الفاظ اس میں بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آج ایک ٹاپک تھا میں نے اسے ریپیٹ کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی دریافت کر کے لا رہے ہیں چیزیں، یا کوئی ادھر ادھر سن رہے ہیں. بھائی یہ ادھر ادھر سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ادھوری بیان کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی یہ وہ پوری باتیں نہیں بیان کر رہے. وہ والا طریق نہیں اس نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی، وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا، یہ آپ کی خوبی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے معجزانہ طور پر یہ کوالٹی دی ہوئی تھی تاکہ کافر آپ کے حوالے سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاتے. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے. اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے
پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا. یہ ہے اس کا معنی. اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے. باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں, یکمشت ہی دے دی گئیں, لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا اور اللہ نے یاد بھی کروایا. اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا, پھٹ جاتا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا. قرآن بھی اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے, یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا. الحمدللہ. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب امی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. تو میرے بھائیو ہمارا عقیدہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے کچھ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے, لیکن نزول قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرتے تھے. مطلب وہ کاتبین وہی جو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ جو ہوا تھا وہ جو مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معاہدہ کے مطلب رسول اللہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو مطلب اس کو مٹا کے مطلب رسول اللہ کو مٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ لکھنے کے لیے, تو رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مطلب منع کر دیے کہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں کیسے اسے مٹاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اس پہ لکیر کھینچ کے انہوں نے اپنا نام وہاں پہ لکھا, مطلب ابن عبداللہ. تو میرے بھائیو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا گیا تھا, لیکن وہ اتنا مہارت نہیں تھا. مطلب وہ راوی کا جو الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب حرف وغیرہ جو وہ لکھے وہ اتنا مطلب جسے کاتب لکھتے ہیں اس طریقے کا نہ لکھے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور آپ کیا کہتے ہیں ایسے جو پھر سے جو فتویٰ لگا دیے کہ یہ جو ہے پھر سے گستاخی کر چکے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر غلطی سے جذبات میں میری زبان سے کچھ غلط نکل گیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف فرمائے, اور جو بات حق میں نے کہی اور آپ کو سنائی اس کو سن کر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.